बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट पर दो हवाई जहाज़ों को आगे पीछे इमरजेंसी पेश आने का वाक़या सुनाऊंगा। इन दोनों हवाई जहाज़ों को मुख्तलिफ़ तरह की इमरजेंसीज़ पेश आईं। दोनों इमरजेंसीज़ की हैंडलिंग मुख्तलिफ़ अंदाज में की गई क्योंकि उनकी नोयत मुख्तलिफ थी। इन दोनों इमरजेंसीज़ के नताइज भी मुख्तलिफ होने थे। आज की वीडियो में जो वाक़या आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जब आगे पीछे एक ही एयरपोर्ट पर एक ही वक्त में एक से ज़्यादा इमरजेंसीज पेश आ जाएं, तो उसे हैंडल कैसे किया जाए कि इमरजेंसी हवाई जहाज़ों को स्टैंडर्ड देखभाल और सहूलतें मुयस्सर हों ताकि उन दोनों की सलामती को कोई ख़तरा ना हो। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत अहम बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ इसमें एयरलाइन का नाम, एयरपोर्ट का नाम अक्सर औक़ात आपने मुझे लेते हुए सुना होगा। आज से मैं नाम लेने का सिलसिला बंद कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और फिर वैसे भी इसकी कानूनी नताइज भी हो सकते हैं। इसलिए वाक़यात तो मैं आपको पूरे सुनाऊंगा, लेकिन एयरलाइन और एयरपोर्ट या किसी भी एजेंसी का नाम लिए बगैर। मेरी इन वीडियोज़ में तमाम वाक़यात हकीकी हैं जो हवाई जहाज़ों को पेश आए और उनकी हैंडलिंग ग्राउंड एजेंसीज़ ने और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने की। तो आज की वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। निजी एयरलाइन की मुसाफिर बरदार फ़्लाइट जिस पर हवाई जहाज़ एयरबस 321 था, लैंडिंग से सिर्फ 15 मिनट दूर थी जब कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि हवाई जहाज़ के फ्लैप्स ने काम करना बंद कर दिया है। फ्लैप्स हवाई जहाज़ के परों में लगी हुई ख़ास प्लेट्स होती हैं। जब जहाज़ लैंड करता है या कभी टेक ऑफ के वक्त भी फ्लैप्स नीचे की तरफ खुलते हैं। इससे हवाई जहाज़ की लिफ्ट यानी हवा में रहने की ताकत बढ़ जाती है और जहाज़ आहिस्ता रफ्तार पर भी कंट्रोल के साथ हवा में रह सकता है। लैंडिंग के वक्त हवाई जहाज़ को ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता और नरम तरीके से ज़मीन पर आना होता है। अगर फ्लैप्स सही काम ना करें तो जहाज़ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से लैंड करेगा। इसका मतलब है रनवे पर हवाई जहाज़ के रोकने के लिए ज़्यादा ब्रेक्स और ज़्यादा लंबे रनवे की ज़रूरत होगी। फ्लैप्स ना खुलें तो हवाई जहाज़ को ज़्यादा रफ्तार दरकार होती है ताकि वो हवा में उठ सके। इसका मतलब है हवाई जहाज़ को लंबे रनवे की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रॉब्लम फ़ौरन हादसा नहीं बनाता, लेकिन जहाज़ की लैंडिंग और टेक ऑफ ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल हो जाती है। इसलिए पायलट आमतौर पर एयरपोर्ट को इतला देता है और अक्सर लंबे रनवे वाले एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग करता है ताकि हवाई जहाज़ को महफूज तरीके से उतारा जा सके। फ्लैप्स प्रॉब्लम्स के साथ लैंड करने वाली फ़्लाइट्स के लिए रनवे पर फायर फाइटिंग सर्विसेज यानी आग को कंट्रोल करने वाली गाड़ियां और मुमकिना तौर पर अगर जहाज़ रनवे पर फंस जाए तो उसे खींच कर निकालने के लिए टग मास्टर या ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। याद रखिए कि किसी भी एयरपोर्ट पर मौजूद फायर फाइटिंग सर्विसेज अगर किसी हवाई जहाज़ की इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल हो जाएं तो उस एयरपोर्ट की फायर कैटेगरी डाउन होने यानी कम होने का इम्कान हो सकता है जब तक इन गाड़ियों को रीफिल ना कर दिया जाए। फायर कैटेगरी के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ और इक्विपमेंट ही इसका हल है। लेकिन अगर एक ही वक्त में दो इमरजेंसीज इकट्ठी हैंडल करनी पड़ जाएं, जहां इस तरह की सहूलत की ज़रूरत पेश आए, तो फिर मामला बहुत ही नाजुक हो सकता है और यही आज की वीडियो में आप देखेंगे। पायलट ने जैसे ही फ्लैप्स ख़राब होने की वजह से इमरजेंसी अनाउंस की तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सबसे पहले तो उसे हर तरह की मदद ऑफ़र कर दी। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हर इमरजेंसी को हैंडल करने का सबसे अहम सवाल पायलट से किया कि हवाई जहाज़ में टोटल अफराद कितने हैं और उसके पास कितना ईंधन बाकी बचा है। पायलट ने बताया कि हवाई जहाज़ में 197 अफराद सवार हैं और 2 घंटे का ईंधन बाकी है। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उससे पूछा कि क्या वो फ़ौरन लैंड करना चाहता है या कुछ देर होल्ड करना चाहता है, यानी कुछ देर हवा में रहने के बाद लैंड करना चाहता है। और साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यह भी पूछ लिया कि क्या पायलट ये चाहता है कि हवाई जहाज़ को नॉर्मल से ज़्यादा लंबे फासले पर रनवे की सीध में प्लेस कर दिया जाए, यानी लॉन्ग फाइनल हवाई जहाज़ को दिया जाए। नॉर्मल हालात में अगर हवाई जहाज़ टच डाउन से 9 मील के फासले पर रनवे की सीध में आता है तो ऐसी इमरजेंसी की सूरत में हो सकता है पायलट 15 मील टच डाउन से दूर रहते हुए रनवे की सीध में आने को तरजीह दे, क्योंकि इस तरह उसे इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए बेहतरीन वक्त मिल सकता है जब वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में एक ही सिमत में रनवे की तरफ प्रवास करते हुए लैंडिंग तक आ जाए। क्योंकि बार बार मुड़ना और हवाई जहाज़ को उल्टा सीधा करना कि वो रनवे के नज़दीक रहते हुए लैंडिंग की पोजीशन में आ जाए, उसकी तवज्जो इमरजेंसी हैंडलिंग से हटा सकता है।
ایئر ٹریفک کنٹرولر کی اس آفر کو پائلٹ نے بہت اپریشیٹ کیا۔ اب جیسے ہی ایئر ٹریفک کنٹرول کو کسی بھی ہوائی جہاز کی ایمرجنسی اناؤنسمنٹ ملتی ہے تو اگلا قدم فوری طور پر ایئرپورٹ پر موجود فائر فائٹنگ سروسز کو الرٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایمرجنسی کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سروسز یعنی فائر ٹرکس فوراً فائر اسٹیشن سے نکلتے ہیں اور ایمرجنسی کی نوعیت کے حساب سے رن وے کے برابر میں مختلف پوزیشنز پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فائر فائٹنگ کی ان گاڑیوں میں تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے، ان کے پاس پانی ہوتا ہے اور ان کے پاس آگ بجھانے والے فوم کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ ہر فائر فائٹنگ پارٹی جو رن وے پر روانہ ہوتی ہے اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو سب سے آگے ایک جیپ میں بیٹھا ہوتا ہے جس میں وائرلیس لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ فائر لیڈر کنٹرول ٹاور اور ضرورت پڑنے پر پائلٹ سے بھی گفتگو کر سکے۔ ایمرجنسی ہوائی جہازوں کے پائلٹس کو عام طور پر اس فائر کمانڈ سے رابطہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ ایمرجنسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اطلاع ملتے ہی فائر فائٹنگ گاڑیاں فائر اسٹیشن سے نکل کر رن وے کی طرف چل پڑتی ہیں اور کنٹرول ٹاور انہیں وائرلیس پر اہم معلومات فراہم کرتا ہے، جیسے کہ ہوائی جہاز میں کتنے افراد سوار ہیں اور اس ہوائی جہاز پر ایندھن کتنا باقی ہے۔ اپروچ ریڈار کنٹرولر نے پائلٹ کو بتایا کہ وہ اسے رن وے کے نزدیک ہی رکھے گا اور جیسے ہی پائلٹ لینڈنگ کے لیے تیار ہوگا وہ اسے فوراً لینڈنگ کی پوزیشن پر لے آئے گا۔ ایمرجنسی میں آئے ہوئے ہر ہوائی جہاز کی طرح اس فلائٹ کے کیپٹن نے بھی کچھ دیر ہوا میں رہنا مناسب سمجھا، ہولڈ کرنا چاہا تاکہ وہ اپنی ایمرجنسی چیک لسٹ پوری کر سکے۔ اس چیک لسٹ میں اس جہاز کی اس طرح کی ایمرجنسی کے بارے میں پائلٹ کے تمام ممکنہ ایکشنز لکھے ہوتے ہیں جو ہر صورت میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس چیک لسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام رہ نہ جائے۔ ٹھیک اسی وقت جب یہ ہوائی جہاز اپنی ایمرجنسی کی وجہ سے رن وے کے نزدیک ہولڈ کر رہا تھا، ہوا میں چکر کاٹ رہا تھا، تو ایک اور مسافر بردار طیارہ گراؤنڈ پر روانگی کے لیے ڈپارچر کے لیے تیار تھا اور رن وے پر پہنچ چکا تھا۔ کنٹرول ٹاور نے اس ہوائی جہاز کو ٹیک آف کروانے کے لیے اسے رن وے پر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ صورتحال اس ڈپارچر کے لیے بالکل نارمل تھی کیونکہ ایمرجنسی ہوائی جہاز نے ابھی فوراً لینڈ نہیں کرنا تھا، اس لیے یہ فلائٹ ٹیک آف کر سکتی تھی۔ اب یہاں پر حالات و واقعات نے ایک نازک موڑ لیا۔ جیسے ہی رن وے پر موجود ہوائی جہاز نے ٹیک آف کیا، پائلٹ نے فوراً ہی ایمرجنسی اناؤنس کر دی کہ اس کے ایک انجن میں آئل پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے اور انہیں ایمرجنسی میں فوراً رن وے پر واپس لینڈ کرنا ہے۔ اب دو ایمرجنسیز والے ہوائی جہاز اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسے پہلے لینڈ کروانا ہے اور کسے زیادہ فائر فائٹنگ سروسز کی ضرورت پڑے گی۔ ایمرجنسی صورتحال کو ہینڈل کرنے کے سٹینڈرڈ طریقہ کار کے مطابق کنٹرول ٹاور نے اس ایمرجنسی میں آئے ہوئے دوسرے ہوائی جہاز کو بھی فوراً ہر طرح کی سہولت فراہم کی اور پائلٹ سے پوچھا کہ کیا وہ فوراً ہی واپس پلٹ کر لینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ دیر کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ نمبر 2 ایمرجنسی والے ہوائی جہاز فوراً واپس لینڈ کرنے کی ریکویسٹ کی، اب چونکہ نمبر 2 ایمرجنسی والے ہوائی جہاز نے فوراً واپس لینڈ کرنے کی ریکویسٹ کی تھی، اس لیے اس ہوائی جہاز کو لینڈنگ کے لیے نمبر 1 بنا دیا گیا کیونکہ پہلے سے ایمرجنسی میں آئے ہوئے ہوائی جہاز کو ہوا میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس ہوائی جہاز کی پرابلم تو لینڈ کرنے کے بعد شروع ہونی تھی کیونکہ فلیپس خراب ہونے کی وجہ سے تیز رفتار لینڈنگ متوقع تھی، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز کے ٹائر رگڑ کے باعث گرم ہو کر پھٹنے کا امکان تھا اور ہوائی جہاز کا رن وے پر پھنس جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فوراً اس صورتحال کی مکمل انفارمیشن پہلے سے ایمرجنسی میں آئے ہوئے ہوائی جہاز کے پائلٹ کو بتا دی اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا اب وہ ایمرجنسی میں ایز نمبر 2 لینڈ کریں گے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اب 2 ہوائی جہازوں کو ایمرجنسی تھی، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرولر نے برق رفتاری سے دونوں ہوائی جہازوں کی ایمرجنسی کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے پائلٹس کو ٹھیک طریقے سے معلومات فراہم کی اور انہیں اس طرح سے لینڈنگ کے لیے سیٹ کیا کہ جسے پہلے ضرورت ہے وہ پہلے لینڈ کرے اور دوسرا بعد میں۔ یہ بہت کریٹیکل فیصلہ تھا۔ اب کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس دوسرے ہوائی جہاز کی ایمرجنسی کی مکمل معلومات پہلے سے رن وے پر موجود فائر کمانڈ کو وائرلیس پر دے دی۔ فائر کمانڈر نے کنٹرول ٹاور سے یہ پوچھ لیا کہ اس ہوائی جہاز کو جو پہلے لینڈ کرے گا کس رن وے سے لینڈنگ کروائی جائے گی، کیونکہ وہ پہلے سے دوسرے ہوائی جہاز کے لیے پوزیشن لے چکے تھے۔ کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہی ہوائی جہاز کو اس رن وے کی طرف سے لینڈنگ کی آفر کی جدھر فائر سروسز کھڑی تھی۔ ادھر گراؤنڈ پر موجود فائر فائٹنگ پارٹی کے کمانڈر نے کنٹرول ٹاور کو ایک اہم ریکویسٹ کی۔
اس نے کنٹرولر سے کہا کہ لینڈنگ کے لیے آنے والے دوسرے نمبر پر ایمرجنسی ہوائی جہاز کو پہلے ہوائی جہاز کی لینڈنگ کے کم از کم 5 سے 7 منٹ کے بعد لینڈ کروائیں، تاکہ وہ پہلی ایمرجنسی ہوائی جہاز کی لینڈنگ کے بعد اگر حالات نارمل رہے تو دوبارہ اس دوسرے ہوائی جہاز کے ٹچ ڈاؤن کے لیے پوزیشن لے سکیں۔ یاد رہے کہ فائر فائٹنگ گاڑیاں ہوائی جہاز کے رن وے پر ٹچ ڈاؤن کے بعد رن وے پر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں تاکہ ممکنہ آگ لگنے کی صورت میں فوراً کارروائی کی جائے۔ پھر جب ہوائی جہاز مکمل طور پر رک جائے تو فائر فائٹنگ پارٹی کا انچارج ہوائی جہاز کو باہر سے گھوم پھر کر دیکھتا ہے، اگر سب چیزیں نارمل ہوں تو وہ پائلٹ کو بتا دیتا ہے اور اس طرح ایمرجنسی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو پہلی فلائٹ جس نے ٹچ ڈاؤن کیا، جب وہ رن وے کے اختتام پر رکی تو فائر فائٹنگ پارٹی کے انچارج نے اس ہوائی جہاز کو باہر سے انسپیکشن کرنے کے بعد پائلٹ کو بتایا کہ ہر چیز نارمل ہے۔ پائلٹ نے ایمرجنسی ٹرمینیٹ کر دی، ختم کر دی اور فائر فائٹنگ پارٹی کے انچارج کی ریکویسٹ پر رن وے جلد ہی کلیئر کر دیا۔ اب یہی گاڑیاں واپس رن وے پر بھاگ رہی تھیں کہ وہ پہلے والی پوزیشن پر پہنچ جائیں، کیونکہ دوسری فلائٹ بھی ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے آنے والی تھی۔ رن وے پر واپس جاتے ہوئے اس فائر فائٹنگ پارٹی کے انچارج نے رن وے انسپیکشن کی رپورٹ بھی کنٹرول ٹاور کو دے دی۔ ایمرجنسی صورتحال میں یہ رپورٹ بہت اہم ہوتی ہے کہ ایمرجنسی ایئر کرافٹ سے کوئی ایسی چیز تو رن وے پر نہیں گر گئی جو بعد میں آنے والے ہوائی جہازوں کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ ادھر وہ ہوائی جہاز جو کافی دیر سے اپنی لینڈنگ کے انتظار میں ہولڈ کر رہا تھا، اسے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے لینڈنگ پوزیشن میں لگا دیا۔ پائلٹ نے ٹچ ڈاؤن سے پہلے اپنی چیک لسٹ کمپلیٹ کی۔ تقریباً 4 منٹ کے بعد دوسری ایمرجنسی لینڈنگ والا ہوائی جہاز بھی ٹچ ڈاؤن کر گیا۔ یہ ہوائی جہاز رن وے کے اختتام تک دوڑتا چلا گیا اور اس کے پیچھے پیچھے فائر فائٹنگ کی گاڑیاں رن وے پر بھاگ رہی تھیں۔ یہ بڑا یونیک منظر تھا اور ایک ہی وقت میں اس طرح کی 2 ایمرجنسیز کا فل ایکشن رن وے پر بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسے ہی جہاز رکا، فائر فائٹنگ پارٹی کا انچارج اپنی جیپ سے اترا اور اس نے ہوائی جہاز کے ارد گرد گھوم کر چکر لگایا اور پھر پائلٹ کو بتایا کہ ہائی سپیڈ لینڈنگ کی وجہ سے اس کے ویلز بہت گرم ہو چکے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ کوئی آگ لگے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی طرح کے ایندھن کی کوئی لیکیج بھی نہیں ہے۔ پائلٹ نے چند منٹ وہیں پر ہولڈ کیا اور ایک بہت یونیک کام رن وے پر کیا۔ پائلٹ نے اپنے پروسیجر کے مطابق رن وے کے اختتام پر دائرے میں ایک پورا چکر کاٹا تاکہ اگر نیچے ہوائی جہاز کے پہیوں میں کوئی آگ لگی ہو یا دھواں نکل رہا ہو تو دائرے میں چکر کاٹنے کے دوران اسے یہ نظر آ جائے۔ جب پائلٹ کو صورتحال نارمل لگی تو اس نے فائر پارٹی کے انچارج کو وائرلیس پر اپنی ایمرجنسی ختم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ہم نارمل طریقے سے اپنے پارکنگ اسٹینڈ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس پر فائر فائٹنگ پارٹی کے انچارج نے انہیں بتایا کہ اب فائر فائٹنگ کی تمام گاڑیاں واپس جا رہی ہیں۔ پائلٹ نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ صبح صبح انہیں ویلکم کرنے کے لیے رن وے پر آئے تھے۔ مجھے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں پوری محنت کے ساتھ درست معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر کہیں کچھ کمی رہ جائے تو درگزر کیجئے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ تک اس طرح کی ویڈیوز شوق سے بنا کر پہنچاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔